الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ايمانه او كما قال عليه الصلاه والسلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ ماہ اپریل کی 27 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بیماری سے، وبا سے امت کی حفاظت فرمائے، انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور انسانوں کو اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ کو پہچاننا نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ ہی کے لیے دے اور کسی کو نہ دینا ہو تو اللہ ہی کے رضا کے لیے نہ دے، اور اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو ہمارے لیے ایک پیرامیٹر ہے۔ گویا جس طرح سے کسی چیز کو پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے، گویا ہمیں اپنے ایمان کو پہچاننے کی ایک علامت اور ایک تھیریپی بتائی گئی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ من اعطى للہ، ایمان کامل کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرے۔ مومن بندہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کے مختلف لمحات میں خرچ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کس لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہاں اس کے لیے ایک سبق ہے کہ بندہ جب بھی خرچ کرے تو اس میں نیت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو جب نیت اللہ کی ہوگی تو ایک تو وہ گناہ سے بچے گا، اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ کی رضا اور محبت حاصل ہوگی۔ اب صدقہ خیرات یہ تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اس میں تو کوئی نیت ہوتی نہیں۔ اگر اس میں کوئی ریاکاری کی نیت نہ ہو، بڑا بننے کی نیت نہ ہو، بڑا کہلانے کی نیت نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ صدقہ خیرات یہ تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو بندہ بہت کچھ خرچ کرتا ہے، مثلاً اپنے کپڑوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی گاڑی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، دوست احباب پہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ خرچ کرنا کس مد میں ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا بندہ جب بھی خرچ کرے تو من اعطى للہ، یعنی خرچ کرے، دے تو اللہ کے لیے، اس میں وہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ تو پھر وہ جو بظاہر دنیا سے متعلق کام ہے، وہ جو خرچ کرنا بظاہر دنیا سے متعلق ہے، وہ بھی دین بن جائے گا۔ مثلا 1-2 مثال سے سمجھیں۔ آپ بازار میں گئے اور بازار میں جا کر آپ نے کچھ فروٹ خریدے، سویٹ کی دکان پر گئے اور مٹھائی خریدی۔ اب بظاہر یہ روٹین کی آپ کی زندگی ہے کہ بازار جاتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، مٹھائی خریدتے ہیں، گھر پہ لاتے ہیں، سب بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک عادت بنی ہوئی روٹین ہے۔ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ پیارے اللہ، کمزور بیوی بچوں کا نان نفقہ مجھ پہ، میرے ذمہ فرض ہے، مجھ پر واجب ہے۔ تو پیارے اللہ، یہ میں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں
تو اب یہ جو لے کے جانا ہوا، اس میں چونکہ نیت اللہ کی طرف ہوئی تو اب یہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن بندہ جو بھی خیر کرتا ہے وہ صدقہ ہے اس کے لیے، ہر نیکی بندے کے لیے صدقہ ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو مومن اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے، وہ بہترین صدقہ کہا اس کو۔ تو صدقہ اور خیرات کے نام سے جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے، بشرطے کہ اس میں ریاکاری کی نیت نہ ہو، ریا اور نمود کی نیت نہ ہو، اپنے کو بڑا سمجھنے کی نیت نہ ہو، وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے۔ لیکن جو کام روٹین کے ہم اپنی ذات کے طور پر جو روٹین میں خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم اللہ کے لیے بنا سکتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ زاویہ نظر بدل دیں، زاویہ نظر بدل دیں۔ اصل میں اس بات کو ذرا یہاں سمجھ لیں کہ کچھ کام تو وہ ہیں جو بذات ہی دین ہے، مثلا نماز بذات ہی دین ہے، تلاوت بذات ہی دین ہے، ذکر بذات ہی دین ہے۔ تو کچھ کام تو وہ ہیں جو اپنی ذات ہی سے دین ہے، لیکن کچھ کام وہ ہیں جو دین بنتے ہیں بواسطۃ النیہ، نیت کی واسطے سے، اس میں نیت بنانی پڑتی ہے۔ یہ عاجز ایک مثال دیتا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، اشراق پڑھی، دعا کر کے آپ گھر پر گئے، تو نماز یہ دین ہے، نماز یہ دین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے نماز ہوتی ہے۔ اب گھر گئے اور گھر جانے کے بعد ناشتہ کر کے وہاں سے کمانے کے لیے نکلے، اس میں نیت کریں کہ پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے نماز کا مجھے حکم دیا تھا تو میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، وہ حکم پورا کیا میں نے مسجد کے اندر، اور اب رزق حلال کا حکم آپ مجھے دے رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کما کر لا، یہ اللہ یہ حکم پورا ہوگا بازار کے اندر، یہ حکم پورا ہوگا میری فیکٹری کے اندر، یہ حکم پورا ہوگا محنت مزدوری کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، تو پیارے اللہ یہ حکم پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اب یہ جو کھیتی باڑی کے لیے نکل رہا ہے، جاب شاپ کے لیے نکل رہا ہے، بازار کے لیے، آفس کے لیے نکل رہا ہے، کارخانے کے لیے نکل رہا ہے، تو چونکہ اس میں نیت شامل کی کہ پیارے اللہ رزق حلال کمانے کا جو حکم آپ کا میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، وہ حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب یہ کمانا یہ دین ہوا۔ تو کچھ کام تو وہ ہوتے ہیں بذات ہی دین ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیت کی تصحیح کر لی جائے اور زاویہ نظر بدل لیا جائے اور توجہ ذات حق کی طرف کر لی جائے، تو وہ کام جو بظاہر دنیا ہیں وہ بھی دین بن جاتے ہیں، وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ گھر سے نکلے اور کچھ چھٹے پیسے آپ نے جیب میں لیے کہ مجھے سورت جانا ہے، مجھے کسی شہر جانا ہے، اور کھلے پیسے آپ نے جیب میں رکھے، تو آدمی کھلے پیسے رکھتا ہی ہے اپنی سہولت کے لیے۔ بڑا نوٹ عام طور پر کنڈکٹر اس کے پاس اس کے کھلے پیسے نہیں ہوتے، چھٹے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ نخرے کرتا ہے، کئی مرتبہ منہ بناتا ہے، تو آپ کھلے پیسے لے کے جا رہے ہیں۔ اب کھلے پیسے لے کر جا رہے ہیں کہ روٹین آپ کی عادت ہے آپ کی سہولت کے لیے، کاش کہ آپ اس میں یہ نیت کر لیں کہ کھلے پیسے میں اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ میں بس میں بیٹھ کے سفر کروں گا، کوئی مومن بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس بڑا نوٹ ہوگا، کنڈکٹر اس کو تانے دے گا، کہا اتنا بڑا نوٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہاں سے لے کر آؤں 2000 کے نوٹ کے چھٹے؟ تو آپ فوراً کہ نہیں بھائی، غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس چھٹے ہیں تو میں کسی مومن کو چھٹے پیسے دے دوں گا، اس کی عزت نفس بھی رہ جائے گی، اس کو سہولت نصیب ہو جائے گی۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ کنڈکٹر کہے کہ جب اتنے بڑے نوٹ کے میرے پاس کھلے نہیں ہیں تو تم ادھر جاؤ، یا تو کھلا کے لے کر آؤ یا کسی اور گاڑی میں سفر کرنا۔ تو آپ کسی مومن کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے آپ کھلے پیسے لے کر جا رہے ہیں کہ کسی کو دقت ہوگی تو میں فوراً اس کی ہیلپ کروں گا، اس کے لیے سہولت فراہم کروں گا۔ تو نوٹ آپ لے کر چلے کھلے جیب میں، اور نیت آپ کی یہ ہوئی کہ کسی کی عزت نفس کو جانے سے میں بچاؤں گا، کسی کے لیے راحت کا سبب بنوں گا، تو یہ بھی دین ہوا۔ غرض یہ کہ نیتوں کے ذریعے سے ہم بہت سارے وہ کام جو بظاہر دین سے متعلق نہیں ہوتے، دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم دین سے متعلق کر سکتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کامل کی پہچان کی یہ بتائی کہ من اعطا للہ، جو دے اللہ کے لیے، خرچ کرے اللہ کے لیے، تو صدقہ خیر خیرات یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے اب چھوٹ لے کر آیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ بیوی کو مجھے یہ پیش کرنا ہے، تو اس میں نیت ہو کہ پیارے اللہ، بیوی میری ماتحت ہے، اس کی کفالت میرے ذمے ہے، اور یہ ذمے جو ہے آپ نے رکھی ہے دین کی وجہ سے۔ وہ تو ایک اجنبی ماں باپ کی اولاد تھی، لیکن اس دین کی نسبت پر وہ میری ذات سے وابستہ ہوئی ہے، پھر آپ نے اس کے مجھے کچھ حقوق میرے اوپر عائد کیے ہیں۔ پیارے اللہ، اس حقوق میں سے ایک حصہ یہ ادا کرنے جا رہا ہوں کہ میں یہ چھوٹ لے کر خرید کر اس کے لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اب اس نیت کے ساتھ جب آپ لے کر چلیں گے تو یہ دین ہے۔ اسی طرح آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مٹھائی کھائیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بادام پستے کا حلوہ کھائیں، اب آپ بظاہر اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس میں نیت کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیری ذات کا بھی تجھ پر ایک حق ہے، تو یہ ذات اللہ کی امانت ہے، اگر میں اس کی کیئر کروں گا، اس پر میں خرچ کروں گا، اس کی صحت کا خیال رکھوں گا، تو اس کے ذریعے سے میں اللہ کی رضا حاصل کر سکوں گا، مزید عبادت کر سکوں گا، تو میں اپنی ذات کا حق ادا کرنے کے لیے یہ مال میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں۔ تو اپنے اوپر مال خرچ کرنا جو روٹین تھی، عادت تھی، اب وہ عبادت بن گئی۔ غرض یہ کہ ہم خرچ کرنے کے باب میں ایک پیسہ بھی خرچ کریں تو اس میں نیت ہماری مضبوط پیچھے ہونی چاہیے۔ من آتا للہ، تو اگر یہ مزاج بن گیا ہمارا اللہ ہی کے لیے خرچ کرنا، اللہ ہی کے لیے دینا، تو جب بھی دیں اللہ کے لیے، جب بھی خرچ کریں تو اللہ کے لیے، اگر یہ مزاج ہمارا بن گیا تو یہ ایمان کامل کی ایک علامت گویا پائی گئی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسری علامت وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور روکے تو اللہ کے لیے، یعنی خرچ کرے تو اللہ کے لیے، اور خرچ کرنے سے روکے تو اللہ کے لیے۔ اب یہ کس کس جگہ پہ روک سکتا ہے اپنے آپ کو؟ فضول خرچی کی جگہ پر روک سکتا ہے، بس دل میں آیا کہ یہ چیز لے لوں، اب آپ ذرا سوچیں اس وقت کہ بھئی کیوں لوں، کیا ضرورت ہے اس کی، کہ بس ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے، تو اچھا تو بہت کچھ لگتا ہے۔ نہیں، اپنے نفس سے خطاب کرے کہ نہیں، صرف اچھا لگ رہا ہے تو اچھا لگنے کی وجہ سے کوئی تھوڑے لیا جا سکتا ہے، اچھا تو دنیا میں بہت کچھ لگتا ہے، تو کیا سب کچھ لے لیں؟ چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں لیں اس کو؟ تو اللہ کے لیے اب اپنے آپ کو روک لیا، تو اپنی ذات کو بھی اللہ کے لیے روکا، یعنی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچایا۔ دوسرا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے کچھ پیسے مانگنا ہے، کیوں؟ ذرا گھومنے جانا ہے، اور گھومنے کیا کرنا ہے، سیر سپاٹے کریں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی، اس کی کوئی مضبوط نیت نہیں ہے، یہ بدنگاہی کرے گا، سیر سپاٹے کرے گا، اور ہو سکتا ہے فضول خرچی کرے، تو ہمیں اس کا تعاون نہیں کرنا۔ تو اللہ کے لیے آپ نے نہیں دیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا کہ نہیں دوں گا۔ تو کسی گناہ کے کام سے کوئی آدمی لینا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو نہیں دے رہے، یہ بھی منع اللہ میں داخل ہے۔ خود کی طبیعت فضول خرچی کرنے کو کر رہی ہے، آپ اس پر خرچ نہیں کر رہے، یہ بھی منع اللہ ہے۔ تو یہ بھی ایمان کامل کی ایک علامت ہے۔ تو جو بندہ خرچ کرے تو اللہ کے لیے، اور خرچ سے روکے تو اللہ کے لیے، تو جو شخص اس طرح کرے گا، زندگی گزارے گا، تو گویا ایمان کامل کی اس کے اندر دو علامت پائی گئی۔ پھر آگے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ اب یہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن اس میں موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیں، اللہ کے لیے محبت۔ اب اللہ والے سے محبت کر رہا ہے، محبت کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کی صحبت میں رہوں گا تو میرے اندر بھی اس کا اثر آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت یہ بنائی ہے کہ یہ ماحول کا اثر لیتا ہے، ماحول کا اثر لیتا ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے، یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والے بچوں کے ساتھ کھیلے، پھر زندگی میں ایک بار بھی گالی نہ دے، یہ ناممکن ہے۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر بیڑی نہ پیے، یہ ممکن ہے، لیکن بیڑی پینے والوں کے ساتھ رہے اور ایک بار بھی نہ چکھے، ایک بار بھی اس میں کش نہ لگائے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔
تو جتنی بھی اچھائی اور برائی لوگوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں وہ صحبت سے ہوتی ہیں. کسی کے اندر کوئی اچھا پکانے کی صلاحیت ہے کسی بہن کے اندر، آپ نے اس سے پوچھا بہن یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی فورن سے، وہ کئی مہینے ان کا قیام رہا، تو جب وہ کبھی کھانا پکاتی تھی، کوکنگ کرتی تھی، تو ہم چلے جاتے تھے، تو ہم بھی ان کا ساتھ بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ دیکھتے کہ وہ کیسے بنا رہے ہیں، تو ہم نے ان سے سیکھا. تو دیکھو اچھا کھانا بنانے کی ترکیب کسی کی صحبت سے منتقل ہوئی. اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو کوئی اس کو کہے کہ آر دلائے کہ بھائی تمہاری امی کے اندر نہیں، ابا کے اندر نہیں، بھائی بہنوں کے اندر نہیں، یہ برائی تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ کہا بس مت پوچھو، میں ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، وہاں میرے روم پارٹنر جو تھے ان کے اندر یہ بری عادت تھی، ان کے اندر سے آئی. تو دیکھیے برائی منتقل ہوئی تو کسی صحبت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ چاہے جیسی ہو، تو وہ صحبت اس کے اندر در آتی ہے، اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. تو جو شخص محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اب کسی اللہ والے سے محبت کر رہا ہے، اس میں نیت یہ ہے کہ جب میں اللہ والے سے محبت کروں گا تو میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا، ان کی اچھی صفات میرے اندر منتقل ہوں گی. تو یہ ایمان کامل کی گویا تیسری علامت ہوئی، اللہ کے لیے محبت کرنا. دوسری نیت کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا تو ان سے میں دین سیکھوں گا، دنیا کی برائیوں کی نفرت میرے دل میں پیدا ہوگی ان سے سیکھ کر، اور دین کی محبت میرے اندر پیدا ہوگی جب میں دین سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا ان کی صحبت کی برکت سے. تو محبت اللہ کے لیے. کئی مرتبہ آدمی اللہ والوں سے جڑتا ہے اور ابتدا میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کو خراب کر لیتا ہے. مثلا کوئی آدمی کسی بڑے اللہ والے سے جڑا تو سوچتا ہے کہ میں جب ان کے ساتھ ساتھ چلوں گا تو لوگ میری بھی عزت کریں گے، مجھے پہچانیں گے. پھر جب میں ان کے علاوہ کسی کے پاس جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ فلاں بزرگ کا خادم خاص ہے، اور ان بزرگ سے اگر ملاقات کرنی ہو تو اس کو پکڑو، اس کا واسطہ لو، یہ فوراً ملاقات کرا دے گا، اس کو خوش کرو. تو لوگ مجھے دیکھیں گے تو مجھے کچھ ہدیہ بھی پیش کریں گے، میری عزت بھی کریں گے. یہ کہ میں کسی بڑے بزرگ کے ساتھ رہوں گا تو ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ان کے فون نمبر لے لوں گا، ان سے تعلقات ہو جائیں گے، پھر ان سے اپنے کچھ جو ہے الو سیدھے کروں گا، ان سے کچھ فائدے حاصل کروں گا. اب یہ اچھے آدمی اچھے اللہ والے سے محبت کی تھی اللہ کے لیے، اب اس نے اس میں فساد مچا دیا. تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے محبت کرے، یہ صفت ہونی چاہیے. اس میں دنیاوی کوئی غرض شامل ہرگز نہ ہو. اب یہ تو ہوئی اللہ والوں سے محبت، تو اس میں تو اجر ملے گا کہ اللہ والوں سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن کچھ محبتیں وہ ہیں جو طبعی ہیں، مثلا ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت. اب اس کے اندر بھی یہ محبت چونکہ طبعی ہے، اس طبعی محبت پر بھی اگر اجر پانا ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا کو شامل کرے. مثلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج عمرے کے ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ایک طبعی محبت تو تھی کہ ان کو آدمی چھوڑتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے، یا وہ کہیں لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے، یہ طبعی محبت تو تھی. لیکن اب فجر کی نماز پڑھ کے مثلا گھر جائے اور اس نیت کے سجائے میں امی ابا کو محبت کی نظر سے دیکھوں گا تاکہ مجھے حج عمرے کا ثواب مل جائے. تو طبعی محبت پر اب اللہ کے حکم کا غلبہ کر رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اسی طرح بچوں سے محبت طبعی ہوتی ہے، تو بچوں کو گود میں اٹھانے سے پہلے یہ نیت کرے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائے، میں ان کی بہترین تربیت کروں گا، میں ان کی بہترین تربیت کروں گا، میں ان کو پیار و شفقت دوں گا، گناہوں سے بچاؤں گا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے ان سے مزید محبت کرتا ہوں. تو طبعی محبت تو تھی، اب اللہ کی رضا کی محبت کی بھی نیت کر لے. تو من احب للہ، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، اللہ والوں سے محبت کرے، مدارس سے محبت کرے، مساجد سے محبت کرے، خانقاہوں سے محبت کرے، دینداروں سے محبت کرے، دین کے کام کرنے والوں سے محبت کرے، پلس اس کے ساتھ ساتھ جن سے بھی محبت جائز طریقے پہ کی جاتی ہے. یہاں ناجائز محبت نہیں ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں، تو اللہ کے نام کو بیچ میں گھسیٹ رہا ہے، یہ تو حرام محبت ہے، شہوانی محبت ہے، اللہ بچائے. لیکن وہ جو طبعی محبتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت،
ماموں چچا کی محبت، ان محبتوں میں بھی اللہ کے رشتے کو غالب کرے، اللہ کی محبت کو غالب کرے۔ تو من احب للہ، محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ پھر چوتھی ایمان کامل کی علامت بتلائی گئی، ابغض للہ، بغض اور غصہ بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیں، مومن کسی کی ذات سے نفرت نہیں کرتا۔ مومن کسی کی ذات تو قابل اخذ یعنی قابل ملاقات ہوتی ہے، ذات تو گلے لگانے کے قابل ہوتی ہے، ذات تو ملنے کے قابل ہوتی ہے، بات کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ مومن ذات سے نفرت نہیں کرتا، مومن بری باتوں سے، بری عادتوں سے نفرت کرتا ہے۔ لہذا جس طرح سے طبیب مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے۔ مریض سے نفرت کرے گا تو اس کی مرہم پٹی کون کرے گا، اس کی دوا دارو کون کرے گا؟ مریض سے اگر گھن کرے گا تو اس کو مرہم کون لگائے گا، اس کو شفا کیسے ملے گی؟ تو طبیب ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح مومن بندہ عاصی سے نفرت نہیں کرتا، معاصی سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ گنہگار کی ذات تو گلے لگانے کے قابل ہے، گنہگار کی ذات تو قابل رحم ہے، قابل ترس ہے۔ اس لیے ہم گناہوں سے نفرت کریں، معاصی سے نفرت کریں، گناہوں سے نفرت کریں، معاصی سے نفرت کریں، گنہگاروں سے محبت کریں، گنہگاروں سے محبت کریں۔ جب گنہگاروں سے محبت کریں گے تو وہ ایک دن گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اگر اپنے رشتہ داروں سے نفرت کر رہے ہیں تو رشتہ داروں کی ذات سے نفرت نہ کریں، رشتے سے نفرت نہ کریں۔ رشتہ نفرت کے لیے نہیں ہوتا، رشتہ تو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی ذات سے نفرت نہ کریں، ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے نفرت کریں، اور اظہار بھی کریں کہ دیکھو آپ سے ہمیں اللہ کے لیے محبت ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم بھلا آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے اندر عادت ہے، یہ جو برائی ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر سے نکلے، یہی آپ کے اندر ایک بری چیز ہے، یہی قابل نفرت چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے گھن کرنے لگے ہیں، ورنہ آپ کی ذات ایسی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا شاہکار ہیں، آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کے ذریعے تو ہماری پہچان ہے، معاشرے میں پہچان ہے، خاندان میں پہچان ہے، آپ کے اندر تو اللہ نے کمالات رکھے ہیں، لیکن یہ جو ایک برائی ہے جو ساری خوبیوں پر حاوی ہے، آپ پلیز اللہ کے لیے اس کو دور کر دو۔ اور جب تک دور نہیں کرو گے تو ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے بغض للہ، یہ نفرت اور یہ جو بغض ہے یہ اللہ کے لیے۔ فی نفسی ہی تو آپ ان سے محبت کرتے ہیں، فی نفسی آپ ان کے کام آتے ہیں، فی نفسی وہ بھی آپ کے کام آتے ہیں، ٹھیک، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بات ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ وقتی طور پر ان سے تھوڑا سا کنارہ کر رہے ہیں، بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنی ہو رہی ہے، نہیں، دشمنی نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے رضا کے لیے آپ ان سے کنارہ کر رہے ہیں۔ شاید آپ کے دور ہونے کی وجہ سے ان کو احساس ہو اس بات کا کہ دیکھو میرے اپنے بھی مجھ سے دور ہو گئے، اس لیے کہ میرے اندر یہ برائی ہے۔ تو غرض یہ کہ مومن اگر کسی سے رشتہ اپنا توڑے، کسی سے دور ہو، یعنی کسی سے نفرت کرے، تو وہ نفرت اللہ ہی کے لیے کرے۔ ابغض للہ، بغض اور غصہ اللہ ہی کے لیے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھیے، ایک ہوتے ہیں عوام، ایک ہوتے ہیں اللہ والے۔ بظاہر دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں دیکھنے میں تو بظاہر ایک جیسے ہیں، لیکن ان صفات کی وجہ سے جو کمالات اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ والوں کو دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت اچھی مثال سے بیان فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں سلوک طے کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو کنارے پہ کھڑا ہوا ہے دریا کے، اور ایک وہ ہے جو دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ چکا، دریا پار کر کے۔ تو عام لوگوں کی نظر میں جو آدمی سلوک طے کر رہا ہے، تسبیحات میں لگا ہوا ہے، ایک طرف یکسو ہو کے کام میں لگا ہوا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ حالانکہ بہت بڑا یہ دیندار نہیں ہے، بہت بڑا دیندار تو وہ ہے جو دوسرے کنارے پہ پہنچ چکا، دریا کو عبور کر چکا۔ یہ جو کر رہا ہے یہ تو گویا دریا میں تیر رہا ہے، موجوں سے مقابلہ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، بھیڑ رہا ہے، یہ تو وسط دریا میں ہے۔
لیکن وہ جو پار پہنچ چکا وہ تو دریاؤں سے جنگ مول لے کر لڑ کر ہمت کر کے وہ اس کنارے پہنچ چکا ہے، اور ادھر جو کھڑا ہوا ہے یہ تو بندہ ابھی ارادہ ہی کر رہا ہے کہ میں کب شروع کروں تیرنا، کب آگے چلنا شروع کروں، یہ تو ابھی صرف ارادہ ہی کر رہا ہے۔ تو بظاہر جو ارادہ کر رہا ہے وہ اور جو دور پہنچ چکا، کنارے پہنچ چکا، وہ بظاہر دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، اور جو دریا میں موجوں کے ساتھ تھپیڑے کھا رہا ہے یہ لوگ اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ بڑا یہ نہیں ہے، بڑا وہ ہے جو پار پہنچ چکا ہے۔ تو کئی مرتبہ دیکھنے میں دو شخص ایک جیسے لگتے ہیں، ایک عامی اور عالم آدمی، اس کے بھی داڑھی ہے، عالم کی بھی داڑھی ہے، یہ بھی سفید پہنتا ہے وہ بھی سفید پہنتا ہے، جی یہ بھی ٹوپی پہنتا ہے وہ بھی ٹوپی پہنتا ہے، یہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، تو بظاہر تو سملر نظر آ رہے ہیں دونوں، ایک عامی آدمی بھی ایک عالم اور اللہ والا آدمی بھی، لیکن نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ فرق اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے، عالم ہے، یہ نیتوں کو درست کر کے زندگی گزار رہا ہے، یہ جو ہے یہ اس 4 مقام کو حاصل کر چکا ہے، جی یہ دیتا ہے اللہ کے لیے، روکتا ہے اللہ کے لیے، محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اور نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اور جو بندہ عامی آدمی ہے اس کو تو اس کی ہوا تک نہیں لگی، اس کو تو ہوا تک نہیں لگی ہے۔ بہرحال رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ان 4 باتوں کو سامنے رکھیں کہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جو بندہ من اعطى للہ، جو دے اللہ کے لیے، وہ منع للہ، اور جو نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے، روکے اللہ کے لیے، وہ احب للہ، محبت کرے تو اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، اور نفرت کرے غصہ کرے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل ایمانہ، بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ آج کل ماں باپ جو ہیں بچوں سے کئی مرتبہ نفرت کرنے لگتے ہیں، نہیں، بچوں سے نفرت نہ کریں، وہ تو پیارے ہیں، وہ تو آنکھوں کے تارے ہیں، وہ تو دل کا سکون ہے، دل کے ٹکڑے ہیں، لگتے جگر ہیں، ان سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ ہاں ان کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی قبیح عادتیں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان سے نفرت کرنی پڑ رہی ہے، تو اس میں نیت یہی ہو، میرے پیارے اللہ یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی دولت ہے جو مجھے دی ہے آپ نے اولاد کے نام سے، میرے پیارے اللہ ان کے اندر جو برائی ہے میں یقیناً غصہ کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، ان بری عادتوں کو نکالنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کو تنبہ ہو، ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے اندر غلطی ہے اس لیے اب وہ غصہ ہو رہے ہیں، ورنہ پیارے اللہ یہ تو میرے پیارے ہیں، یہ تو میرے پیارے ہیں۔ تو بچوں سے نفرت نہ کریں بلکہ بچوں کے اندر جو برائی ہے ان سے نفرت کریں، ان کی اصلاح کریں اور تنہائیوں بٹھائیں، میرے پیارے بچوں، میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ میرے تو آپ کے لگتے جگر ہیں، میرے تو آنکھوں میں لگی ہوئی جو 2 آنکھیں ہیں، جس طرح سے دونوں میرے نزدیک محبوب ہیں، آپ ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو، آپ دونوں میری سر میں لگی ہوئی 2 آنکھوں کے مانند ہیں، میں یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کون سی افضل ہے اور کون سی مفضول ہے، کون سی اچھی ہے اور کون سی اچھی نہیں ہے، میری دونوں ہی آنکھیں اچھی ہیں، ایسے میں آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ایک اچھا ایک برا ہے، دونوں ہی میرے نزدیک اچھے ہیں، البتہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، بیٹا اس کی اصلاح کر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور اللہ کے ہاں بھی نفع پاؤ گے۔ تو بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں۔ اسی طرح بیوی، کئی مرتبہ بیوی سے محبتوں کے ساتھ نکاح کر کے آیا تھا، اب مہینوں اس کے ساتھ سو نہیں رہا، مہینوں اس سے بات نہیں کر رہا، پھوٹے میں سے اس سے بات نہیں کرتا، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو کمال نہیں ہوا۔ بیوی سے کہے کہ دیکھو تم میری جان ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو، یعنی محبت کے الفاظ جیسے محبت میں آدمی کہہ دیتا ہے سب کچھ، لیکن دیکھو یہ بات جو ہے آپ کے اندر بہت بری ہے، یہ اتنی بری ہے کہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کا پانی خراب ہو جائے، بس اس کو دل سے نکال دو، اس کو اپنی طبیعت سے نکال دو، سبحان اللہ، پھر اللہ پاک ہمارے اندر وہی بہاریں پیدا فرمائیں گے جو پہلے تھی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم دونوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا، بھلا اس رشتے کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ جو برائی تمہارے اندر ہے بس یہ بہت بری ہے، اس کو ختم کرو، اور محبت کے انداز سے کہیں، اچھے پیرائی سے کہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو اپنی غلطی پہ تنبہ ہوگا، خود بھی اپنے گھر کو اجڑتا ہوا لٹتا ہوا جب دیکھیں گے تو وہ بھی تو انسان ہے، ان کو بھی تو اس بات کا احساس ہوگا کہ میری اس برائی کی وجہ سے میرا گھر اجڑ رہا ہے، میرا سہاگ لٹ رہا ہے، میرے بچوں کی تربیت بگڑ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس سے باز آئیں گے۔ بہرحال تو جو بندہ یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مقصود بنا کے اس کو موضوع بنا کر مانگیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہ اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ ہاتھ، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ہم کمزوروں کو حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جی جب ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، ہم بھی تو آج سائل بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی ڈانٹیے نہیں، اللہ جی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ خالی دامن نہ لوٹائیے۔ میرے پیارے اللہ دامن مراد بھر دیجئے، اللہ محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ یا اللہ ایمان کامل کی جو 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ اس پر پورا اترنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ پورا اترنے کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے، کب تک خالی پیلی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اللہ جی اب تو ایمان کامل دے دیجئے، یا اللہ اخلاق حسنہ دے دیجئے، یا اللہ اچھی اچھی نیتیں، نیک کام کی ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ رضائے کامل دے دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے رب، دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں تو دھوبی کبھی نہیں کہتا میلے کیوں لے کر آئے ہو۔ پیارے اللہ وہ جانتا ہے کہ میرا یہ پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے، لوگ کہیں گے آپ تو ہیں ہی دھوبی، آپ تو ہیں ہی آپ تو بیٹھے ہی ہیں دھونے کے لیے، تو وہ کبھی نہیں پوچھتا میلے کپڑے کیوں لے کر آئے ہو۔ وہ جانتا ہے لوگ میرے پاس میلے کپڑے لے کر آتے ہیں اور میں صاف ستھرے کر کے دیتا ہوں۔ میرے پیارے رب، دھوبی کبھی اپنے گاہکوں سے یہ نہیں کہتا میلے کپڑے کیوں لے کر آئے ہو۔ اللہ جی ہم میلے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، آپ مت پوچھیے میلے دل لے کر کیوں بیٹھے ہو۔ اللہ جی اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے۔ اللہ جی پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ سونے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ آج تک ماں اپنے بچے کو نہلاتے نہلاتے، دھلاتے دھلاتے، پاک صاف کرتے کرتے نہیں تھکی، وہ بیمار بھی ہوتی ہے تو اپنے بچے کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے۔ میرے پیارے رب، ایک ماں کمزور، اپنے اندر بہت سی کمزوریاں رکھنے والی، وہ بھی اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اس کی گندگی کو دھوتے دھوتے کبھی تھکی نہیں، کبھی عاجز نہیں آئی۔ اے میرے پیارے رب، آپ کے ہاں تو نہ تھکن ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں پاک کر دیجیے، ہمیں صاف کر دیجیے۔ کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں ایسا نیک بنا دیجئے اس کے بعد ہم گناہ کرنے نہ پائیں۔ اللہ گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دیجئے، جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور طبعی طور پر اس سے گھن ہوتی ہے۔ کہ اللہ گناہوں سے طبعی گھن ہمیں عطا فرما دیجئے، طبعی نفرت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ نیکیوں سے طبعی محبت پیدا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ امت میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ اس سے جان چھڑا دیجئے، یا اللہ بچا لیجئے۔ یا اللہ بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے انسان بچتے ہیں یا اللہ ان کو صحیح سبق سکھا دیجئے اور ان کو سمجھا دیجئے کہ تم تکبر کے دعوے مت کرو، اپنے بڑے ہونے کے دعوے مت کرو، اپنی صلاحیتیں جو صلاحیتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو اپنا سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بڑا تو میں ہوں، بڑا تو میں ہوں۔ دیکھو میں نے ایک چھوٹی سی مخلوق تم پر مسلط کی ہے جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، ناپ بھی نہیں سکتے، جس کو تم تول بھی نہیں سکتے۔ تم اس اندیکھی مخلوق سے تم ایسے گھبرائے ہوئے ہو، تم گھروں کے اندر محصور ہو چکے ہو، تم گھروں کے اندر قید ہو کر بیٹھے ہو، تمہارے کاروبار ٹھپ ہیں، تمہارے کارخانے بند ہیں، تمہارا کارخانے زندگی بند ہو چکا ہے، تم سکڑ چکے ہو، سمٹ چکے ہو۔ اے انسانوں ہوش میں آؤ۔ میرے پیارے اللہ عام انسانوں کو یا اللہ یہ سمجھ
یہ صلاحیت عطا فرما دیجئے، یہ سمجھ اور یہ صلاحیت عطا فرما دیجئے میرے پیارے اللہ۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ کتنے امت میں بیمار ہیں، یا اللہ ان دعاؤں پر آمین کہنے والے یا اللہ کتنے اپنے مرض کو لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما، سب کے غموں کو دور فرما، سب کو راحت عطا فرما، صحت کی نعمت عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی نعمتوں سے